کہیں کہ جی ہمارا پاکستان سے کوئی مقابلہ نہیں، Of course. لیکن در حقیقت بھارت کے حواسوں پر 24 گھنٹے پاکستان سوار رہتا ہے۔ ہم کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا۔ واہ بھائی واہ۔ بھائی صاحب پاکستان میں آگ لگ گئی اس سے۔ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو للکارا ہے، انہوں نے بولا کہ پاکستان میں اس وقت دہشت گردی ہے۔ ہاں بھائی ہاں۔ پاکستان ہندوستان کے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے قائم دائم ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا۔ پھینکو اپنی پوری شکتی کے ساتھ پھینکو۔ یوتھ باہر آئے، نکلے، آرام کرے، چپ چاپ کر کے روٹی کھائے، نہیں تو پھر میری گولی تو ہے ہی۔ اب ان کو لگ رہا ہے کہ کھل کے بولنے سے کیا تکلیف ہوتی ہے، ناؤ دے ریئلائزنگ اٹ۔ بہت بڑھیا بولا مودی جی نے۔ بھائی صاحب آئی ایم ویری ہیپی، دل کو سکون ملا، ٹھنڈک ملی، اور مودی جی ویل ڈن۔ مودی کہتا ہے کہ پاکستانی یوتھ کو مخاطب کر کے کہ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ ابے بھائی تمہارے پاس تو S-400 بھی تھا، تمہارے پاس تو رافیل بھی تھا، تمہارے پاس تو ڈرون بھی تھا۔ اچھا جب وہ کچھ نہ کر پائے تو تمہاری گولی کیا کرے گی؟ پرائم منسٹر مودی نے کوئی سپیچ کیا، کسی جلسے میں قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ جس میں انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی جس سے پاکستانی بڑے ناراض ہو گئے ہیں، بڑا غصہ ہو گئے ہیں۔ اور یہی سچائی بھارت کی انتہا پسند سرکار کو چین سے رہنے نہیں دیتی۔ فرنٹ فٹ پہ اسٹیپ آؤٹ کر کے بیٹنگ ہو رہی ہے۔ نہیں، ان کو دیکھو، جس کو جو بھاشا سمجھ میں آتی ہے آپ وہی بھاشا میں سمجھائیں گے۔ ڈیسنسی، مورالیٹی، ہے نا، یہ سب بھاشا پاکستانیوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس بے چینی اور جلن میں مزید اضافہ خطے میں بھارتی مفادات کو پہنچنے والے نقصان سے ہوا ہے۔ میں آف کا سوئچ ہے تو آپ بتا دیجیے کہاں سے آف کا سوئچ چلتا ہے آپ کا۔ عجیب تعریف ہے یہ۔ پاکستان کے ایک جرنلسٹ ہیں حامد میر صاحب، جنہوں نے اپنے پچھلے 25-30 سال کا سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا۔ مودی پاکستان کی حکومت کو ایڈریس کر رہا ہے، نہ ہی فوجی قیادت کو، بلکہ براہ راست پاکستان کے عوام اور نوجوانوں کو کہہ رہا ہے کہ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ پاکستانی سینا اپنے دیش میں موجود 25 کروڑ لوگوں اور آنے والی نسلوں کو کینسر سے بھی بڑا روگ دے رہی ہے۔ تو ذرا سنتے جائیے گا۔ پاکستان کی سینا اپنے پورے دیش کو مانسک روگی بنا رہی ہے۔ ہاں بھائی ہاں۔ پاکستان کی سینا نے بڑے ہی آرام سے پورے پاکستان کو وشواس دلا دیا ہے کہ وہ جیت گئے ہیں۔ ڈینگے بہت بڑی بڑی حاقتیں ہیں یہ پاکستانی۔ پاکستان کو آتنک کی بیماری سے مکت کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو آگے آنا ہوگا۔ پاکستان کی جو دہشت گردی کی بیماری ہے، یہ بیماری ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ بیمار ہیں۔ ان کو چاہیے بھیا 9 نمبر کا کولہاپوری چپل، ان کو وہی سمجھ میں آتا ہے، اور ان کو نہیں سمجھ میں آتا بہت ڈیسنسی۔ آج کی تاریخ میں جو مودی ہے، جو کہہ رہا ہے کہ ورنہ میری گولی تو ہے، اسی مودی نے بولا تھا کہ آؤ دونوں مل کے لڑیں آتنکواد کے خلاف، غریبی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف۔ ٹھیک ہے، میں ہر ایک پاکستانی کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہی مودی ہے جس نے پوری جان لگا دی تھی کہ رشتے ٹھیک ہو جائیں، انہوں نے مودی کی پیٹھ پہ بھی چھڑا مارا، اینڈ دین پردھان منتری مودی ریئلائزڈ کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں ماننے والے، ان کو یہی بھاشا سمجھ میں آتی ہے، تو اب اس نے بولا کہ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ ایک پاکستانی کو اتنا برین واش کیا گیا ہے کہ وہ ہارنے کے بعد بھی پٹاخے چلا رہا ہے۔ بے غیرتی کا کھیل اگر اولمپک میں چلنے لگ جائے تو میں گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں سارے سورن پدک ان لاہوری پنجابیوں کے ہاتھ میں ہوں گے۔ پاکستانی اب بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے بھارت پر جیت حاصل کر لی ہے۔ فوج نے دہشت گردی کو اپنی دکانداری بنایا ہوا ہے تاکہ اس سے پیسے کمائیں۔ اگر پاکستانی سینسیبل لوگ یہ بات غور سے سوچیں، اور مجھے پتا ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں، ان میں سے بہت سارے جانتے ہیں کہ واقعی پرائم منسٹر نریندر مودی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان میں پرائم منسٹر نریندر مودی کے خلاف اور ہندوازم کے خلاف اور ہندو دھرما کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ وہ سچ کی خلوص کی بات پرائم منسٹر مودی کے منہ سے قبول نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس سچ کو وہ خود بھی جانتے ہیں۔ ان پاکستانیوں نے کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بیان دیا ہے کہ ہمارے دیش نے اتنے زبردست ہتھیار بنا لیے ہیں کہ ہماری سینا نے دلی میں گھس کر حملہ کر دیا ہے۔ لیکن ہندوستان میں جب پاکستان نے ڈرون بھیجے، خاص طور دلی کے اندر، تو بقول ان کے 40 لوگ مر گئے افراتفری میں۔ کوئی بس سے جا کے لگ گیا بھاگتے ہوئے، کوئی کسی گاڑی کے آگے آ گیا، کوئی موٹر سائیکل کو لگا۔ 2 بندوں نے بلڈنگ سے کود لیے نیچے کہ یار یہ ہمیں آ کے فائرنگ کر کے مارے۔ یہ فرق ہے دونوں قوموں
कन्फर्म हो। अच्छा, ये सारा इन्होंने हमारे मुल्क के लिए प्लान किया था कि इनकी अवाम पैनिक करेंगे, वो कहते हैं ना विच गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपने हमारे लिए सोचा, और हमारी अवाम जब नूर बेस पे इन्होंने हमला किया तो सबसे पहले झंडे लहराती हुई मेरी जो कौम उठी है उसी वक्त फजर के वक्त पहुंच गए। भाई दिल्ली में मिसाइलें गिर गई है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। अगर किसी के पास कोई फुटेज हो, कोई वीडियो हो, कोई खबर हो, कोई भी इतनी सी भी, तो मुझे जरूर बताना भाई। मैं भी देखना चाहता हूँ कि हमारी आवाम कितनी डर गई थी, दहशत पे आ गई थी, घबरा गई थी। कई पाकिस्तानी ये बयान दे रहे हैं कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि हमने पाकिस्तान में बैठे बैठे 70% भारत की बिजली काट दी है। अरे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। बात रह गई, वो कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल, हमारी नौजवान नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझदार है, हम जानते हैं कि हु इज द टेररिस्ट, वी आर नॉट द टेररिस्ट, दे आर द टेररिस्ट। ठीक है, इंडिया बेसिकली वांट्स टू बी अ रीजनल बुली। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को वो थप्पड़ मार के चुप करा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उनके पास फौज है तो पाकिस्तान के पास भी इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी सलाहियत मौजूद है। अगर तुम पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे, तो ये तो हमारी तरफ से एक्ट ऑफ वार के हवाले से बड़ी क्लैरिटी है कि फिर डैम तुम्हारे नहीं बचेंगे। फिर अगर यूं ही मरना मारना है तो कर लो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने ये जो साइबर वॉर थी अब जो हमने शुरू की थी, जिसमें हमने 70% इनके बिजली उड़ा के रख दी थी और इनकी वेबसाइट छुड़ाई थी, तो ज़हन में रख लें कि हमने इनके 2 डैम थे, जिनमें से एक में हमने पानी चालू कर दिया था और एक का पानी रोक दिया था। ये उनको डिमॉन्स्ट्रेशन हम दिखा चुके हुए हैं, और ये मैं पक्की इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ कि उनको ये मैसेजेस जा चुके हुए हैं कि जो कुछ कर रहे हो इससे बहुत बुरा होगा अगर इससे आगे चलोगे। ये जो उनको हमने दिखाई है ना वॉर, कि अपने त्यारे भी वो नजदीक नहीं ला सके थे, राफेल वगैरह वो 400-400 किलोमीटर दूर उन्होंने रखे हुए थे। जब हमने जवाब देना शुरू किया था, हमारे फतेह मिसाइल शुरू हुए थे, हमारे एरोप्लेन सारे हवा में थे और इंडियन एरोप्लेन 400 किलोमीटर दूर थे कि कहीं फिर राफेल वगैरह किसी और मिसाइल का निशाना न बन जाए। ऐसे नहीं सुबह 7:30 बजे से मिन्नत तरला शुरू हो गया हुआ था उनका दुनिया भर में। प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं कि ये जो रास्ता तुम्हारी फौज ने, दहशत गर्दी का रास्ता तुम्हारी फौज ने तुम्हारे लिए चुन रखा है, ये ठीक रास्ता नहीं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गलत बात नहीं कर रहे, और चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बातें कह रहे हैं, शायद पाकिस्तान की इग्नोरेंट अवाम इस बात को रद्द करे, लेकिन उनको पता है कि ये बात ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा कहीं से ये बात आए तो उनको ये बात ठीक लगती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान की इस्लामिस्ट दहशतगर्द आर्मी ने इतना बुरा इंप्रेशन पाकिस्तान के अंदर पैदा किया हुआ है कि वो अपने भले की बात भी नहीं समझ सकते, नहीं सुन सकते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज को देखिए और गौर से सुनिए उनकी बातें। वो पाकिस्तान की आवाम के भले के लिए बातें कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी के लिए ये बातें कर रहे हैं। उन्होंने फिर खास तौर पर पाकिस्तानी आवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के यूथ को आगे आना होगा, समझदारी का मुजाहिरा करना होगा, अक्लमंदी का सबूत देना होगा और अपने जीवन को दुरुस्त करना होगा, अपने मुकद्दर को दुरुस्त करना हो। यकीन कीजिए मैं साल से टैग टीवी पर ये बातें कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो आज यानी 26 मई को खुल के ये बातें कही हैं। मैं साल से पाकिस्तान के लोगों को एक जर्नलिस्ट होने के नाते कह रहा हूँ।